شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب تم یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب تم اسے المجیب پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں جو ہے سچے دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے، دیکھنے والے سننے والے ہیں اور المجیب بھی ہیں۔ تو دوستو، جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی آئے ہماری لائف میں تو ہمیں ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ انسان پر آزمائش آتی رہتی ہے اور ہمیں جو ہے کسی اور کا جو ہے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے اور صرف اللہ کے پاس جانا چاہیے، یعنی کہ نماز۔ دوستو، جب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سچے دل سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے اور اللہ کے حکم مانیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس میں جتنے اللہ کے حکم ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ سارے اعمال کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا اور ہر انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن ہمیں ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ جس میں ہماری بہتری ہو۔ تو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، دیکھنے والا سننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً انسان کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ تو اس کے حق میں بہتر نہیں تھی اور وہ اس کو نقصان یعنی کہ ہو جاتا ہے، وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھنے کے بعد سارے الٹے کام کرنا شروع کر دینے ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے ہم مر جائیں، قبر میں چلے جائیں اور بعد میں جو ہے ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ دوستو، کلمہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم 95% مسلمان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، حدیث مبارکہ سنتے نہیں ہیں، نہ ان کو پڑھتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں، نہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ بس دن رات جو ہے شیطان جو ہے وہ ہمیں چمٹا ہوا ہے۔ تو دوستو، شیطان جو ہے وہ ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا اور نماز جو ہے ہمیں اللہ کی طرف لے کر جائے گی۔ تو خدا را جیسے ہی اذان ہو، نماز کا ٹائم ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور جھکے، اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔